السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، مذہب اسلام ایک مکمل تہذیب کا حامل ایسا دین ہے جس کی اپنی مستقل تہذیبی شناخت ہے۔ قرآن کریم نے اس رنگ کو صبغۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ سے تعبیر کیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس خدائی رنگ میں مکمل طور پر اپنے آپ کو رنگ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا۔ عصر حاضر کا سب سے خطرناک فتنہ مغربیت کا فتنہ ہے۔ مغربی تہذیب جس کی بنیاد خود غرضی، مادیت اور دین بیزاری پر ہے، ایک شیطانی تہذیب ہے جس میں خوف خدا سے محروم لوگوں کے لیے بے پناہ کشش پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اسلام جیسی پاکیزہ تہذیب کے حامل مسلمان بھی مغربیت سے مرعوب ہو رہے ہیں اور بود و باش، رہن سہن اور دیگر تمدنی طور طریقوں میں مغربی تہذیب ہی کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ خصوصاً نوجوان طبقہ بڑی تیزی سے اپنے دینی اور اسلامی تشخص سے بیگانہ ہو رہا ہے۔ سنت نبوی پر عمل کرنا اپنی توہین اور غیر قوموں کی نقالی کرنا اپنے لیے باعث فخر و سعادت محسوس کر رہا ہے۔ مغربی تہذیب کی نقالی میں کیا جانے والا ایک مذموم عمل اپریل فول ہے، ایک بیہودہ رسم اور ناشائستہ حرکت ہے جس کا انسانیت و اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ یکم اپریل کو اقوام باطلہ کے علاوہ مغربی کلچر کے دلدادہ نوجوانوں کی کثیر تعداد جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، جھوٹی چیزوں کے ذریعے خوف و دہشت پھیلانا موجودہ دور کا فیشن سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے پر خوش ہوتے ہیں، نیز اس جھوٹی خوشی کے اظہار پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ اپریل کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اپریل انگریزی تقویم کا چوتھا مہینہ ہے۔ یہ لفظ لاطینی زبان کے لفظ اپریلس یا اپریس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کھلنے اور کھل جانے کے آتے ہیں، اور یہ اقیوس نامی پھول کا رمز ہے۔ یہ لفظ موسم بہار کے آغاز، پھولوں کے کھلنے اور نئی کونپلیں پھوٹنے کے موسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھول کا جو لفظ ہے یہ لفظ کے معنی بے وقوفی اور حماقت اور جھوٹ کے آتے ہیں۔ اس طرح اپریل فول کا مفہوم یہ ہوا کہ یکم اپریل کو لوگ جھوٹ بول کر استہزاء اور مذاق کیا کرتے ہیں۔ اپریل فول کی ابتدا تاریخ کی نظر میں ہم اگر تلاش کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حتمی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس بدبخت نے یہ رسم ایجاد کی ہے اور کیوں کی ہے۔ اس سلسلے میں مؤرخین کے بیانات مختلف ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فرانس میں سال نو کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا، اور رومیوں کے نزدیک یہ مہینہ مقدس تصور کیا جاتا تھا کیونکہ اس کی نسبت ان کی مشہور دیوی ویلنس کی طرف تھی۔ یکم اپریل سال نو کے آغاز کا دن بھی تھا اور دیوی کی نسبت سے اس مہینے کو تقدس بھی حاصل تھا، اس لیے لوگ اس دن کو یادگار دن سمجھنے لگے، اور جب سال میں یہ دن آتا تو خوشی اور مسرت سے جھومتے، گاتے، ہنسی مذاق کرتے۔ آہستہ آہستہ ہنسی مذاق اس دن کا لازمی عمل بن گیا۔ اگر بات بے ضرر ہنسی تک رہتی تب بھی غنیمت تھا۔ لوگوں نے یہاں تک کیا کہ ہنسی مذاق کے نام پر جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ جب کوئی شخص جھوٹ پر یقین کر لیتا یا کسی فریب کا شکار ہو جاتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا۔
آہستہ آہستہ معاشرے میں مذاق کی یہ بدنما اور تکلیف دہ شکل اتنی عام ہوئی کہ لوگ یکم اپریل کو عام معافی کا دن سمجھ کر کمینگی کی تمام حدیں پار کرنے لگے۔ اسی انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مارچ کی آخری تاریخوں سے موسم میں تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ بعض افراد اس موسمی تغیر کو قدرت کا مذاق قرار دیتے ہیں، گویا قدرت موسم کی اس غیر یقینی صورتحال کے ذریعے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، لہذا کیونکہ ہم ایک دوسرے کو بے وقوف بنا کر قدرت کے اس مذاق کا جواب دیں۔ اگر یہ وجہ ہے تو انتہائی محمل اور بیہودہ ہے۔ اول تو یہ سوچنا ہی لغو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طرح کا مذاق کرے گا۔ پھر اگر کوئی اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر موسم کے تغیرات کو قدرت کا مذاق قرار دینے کی حماقت بھی کرتا ہے تو آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کے فعل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ چنانچہ 19ویں صدی عیسوی کی مشہور انسائکلوپیڈیا لارڈس نے ایک دوسری ہی وجہ بیان کی، اور اگر یہ وجہ صحیح ہے تو واقعی یورپ اور باقی دنیا کے عیسائیوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لارڈس نے یہودیوں اور عیسائیوں کے مستند حوالوں کی بنیاد پر لکھا ہے کہ یکم اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان کی آنکھیں بند کر کے تماچے رسید کرتے اور کہتے کہ اب اپنی نبوت کے ذریعے بتلا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ گرفتاری کے بعد انہیں یہودی علماء کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں سے دوسری عدالتوں میں بھیجا گیا۔ لارڈس کا کہنا ہے کہ مختلف عدالتوں میں بھیجنے کا مقصد انہیں تکلیف پہنچانا اور ان کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ یہ واقعہ یکم اپریل کو پیش آیا، اس لیے یہودیوں نے اس دن کو یادگار دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ یہودیوں کی خبیثانہ فطرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ ناشائستہ اور غیر مہذب سلوک کیا ہو، مگر عیسائیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے معتبر مآخذ اور مراجع کی اس حتمی صراحت و شہادت کے باوجود یہودیوں کی تقلید میں خود اپنے پیشوا کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ واقعی اندھی تقلید قوموں کی فکری قوتیں سلب کر لیتی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اپریل فول کس کے خلاف جا رہا ہے؟ اس رسم کے ذریعے کس مذہبی شخصیت کی تضحیک و تذلیل کی جا رہی ہے؟ یہودی ہی نہیں، عیسائی تک یہ مانتے ہیں کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں مارا پیٹا گیا، ان کا مضحکہ اڑایا گیا، اسی دن کی یادگار کے طور پر یہ بری رسم شروع کی گئی ہے۔ عیسائی تو شاید یہودیوں کی کسی غلط بات کو غلط قرار نہ دے سکے، مگر مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایمانی قوت اور فراست عطا کی ہے، انہیں تو اس فریب میں نہ آنا چاہیے۔ ان کے نزدیک بھی یہ رسم اس لحاظ سے غلط ہونی چاہیے کہ اس میں ایک عظیم پیغمبر کا اس میں گرامی شامل ہے، مانا کہ تاریخی اعتبار سے یہ واقعہ غلط ہے، لیکن اس واقعے کی بنیاد تو ایک اولو العزم پیغمبر کی اہانت پر رکھی گئی ہے۔ یکم اپریل کو تہوار اور جشن کی طرح منائے جانے کے پیچھے ایک اور تاریخی روایت بھی ہے۔ مغرب کی مسلم دشمنی سے یہ چیز بعید بھی نہیں کہ واقعی ان کو اسی لیے یادگار دن بنایا گیا ہو۔ جو مسلمان اس دن کی بیہودہ لغویات میں ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، وہ ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں کہ کیا واقعی وہ محض مسرت و شادمانی کے چند لمحات کشید کر رہے ہیں، یا اپنی تاریخ کی ایک المناک داستان پر خود ہی قہقہا لگا رہے ہیں۔ اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے۔ وہاں کی عالیشان مسجدیں اور سربکف محل آج بھی سربفلک محل آج بھی اس شاندار دور حکومت کی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی باہمی چپقلش اور مسلم حکمرانوں کی عیش کوشی نے عیسائیوں کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ اسپین کی تمام ریاستیں ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں۔ پہلے طلیطلہ، پھر اشبلیہ، پھر قرطبہ اور اخیر میں غرناطہ مسلمان پسپا ہوتے ہوتے غرناطہ میں جمع ہو گئے۔
اور آخری مورچہ تھا یہ جہاں مسلمانوں کے قدم جم سکتے تھے، لیکن شکست مقدر تھی۔ حالات ایسے پیدا ہوتے چلے گئے کہ آخری مسلم حکمران ابو عبداللہ نے الحمرہ کی چابیاں کلیسا کے حوالے کر دی۔ کلیسا نے ابو عبداللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ جو مسلمان غرناطہ میں باقی رہ گئے ہیں ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اس معاہدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا ان کو باغی قرار دے کر سزائیں دی گئیں، بے شمار مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، کچھ لوگ جان بچا کر بھاگ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں جا چھپے۔ ایسے ہی لوگوں کو عیسائیوں نے یہ پیشکش کی کہ ان کو بحفاظت مراکش پہنچا دیا جائے گا۔ مسلمان ان کے جھانسے میں آ گئے اور ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ ایک نئی زندگی کی آرزو میں بچے کچے اور لٹے پٹے مسلمان عیسائیوں کے فراہم کردہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب یہ جہاز بحر روم میں پہنچا تو اسے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ المناک اور انسانیت سوز واقعہ 1 اپریل 1498 کو پیش آیا تھا۔ مغربی اقوام یہ دن اسی لیے مناتی ہیں تاکہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر انہیں غرق آب کرنے کے یہ لمحات یادگار بنائے جا سکے۔ اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس دن کی کسی سرگرمی میں حصہ لینا انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ تاریخی روایات تھیں جس کے پیچھے اپریل فول منانے کا مقصد تھا۔ آئیے اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا کیا حکم ہے یہ جانتے ہیں کہ اگر اپریل فول کے پیچھے یہ تمام واقعات نہ بھی ہوں تب بھی فی نفسہ ہی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اس بیہودہ رسم میں کسی طرح کا کوئی حصہ لے، کیونکہ اس میں 3 گناہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایک تو جھوٹ، جس کی اسلام میں سخت مذمت وارد ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جسے بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی جھوٹ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا اپنے کردار کو مجروح کرتا ہے، معاشرے میں اس کا اعتماد اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کو جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے 3 زیادہ بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی انسان کو قتل کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت آپ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ یہ کہہ کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار، جھوٹ بات اور جھوٹی شہادت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا اس قدر تکرار فرمایا کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ سکوت اختیار فرما لیتے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ الغرض میرے بزرگوں اور ناظرین اکرام، اپریل فول کے سلسلے میں اسلام کا موقف بالکل واضح ہے۔ اس میں کسی طرح کے جھوٹ کی کوئی گنجائش اور جواز ہی نہیں ہے۔ حضرات مفتیان اکرام نے بڑے مدلل انداز میں اسلام کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے ایک استفتاء کے جواب میں لکھا کہ اپریل فول منانا یہ نصارہ کی ایجاد کردہ رسم ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔
جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ پورے ایمان کا حامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے۔ جھوٹ خواہ ہنسی مذاق میں ہو، خواہ لڑائی جھگڑے میں ہو، بہرحال یہ قبیح اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بڑی خیانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ اور لوگوں کا امین ہے اور اس کو سچ ہی بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا امانت کے منافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات اس طرح کہو کہ وہ تم کو سچا جان رہا ہو حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اپریل فول کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے والدین اور سرپرستوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ عموماً ایسی چیزوں کو والدین معمولی سمجھ کر اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جو کسی طرح درست نہیں ہے، اسی لیے اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ اپریل فول یہ ایک غیر اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے جو از روئے شریعت سنگین جرم اور قابل مؤاخذہ ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس لغو، بیہودہ اور خلاف تہذیب، مذاق اور وقار انسانیت کے منافی اس رسم سے دور رہیں۔ یہی اسلام کا مطالبہ ہے اور عقل و خرد کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس بری رسم سے بچائے اور تمام مغربی تہذیب سے درآمد غیر اسلامی رسومات سے ہم سبوں کی حفاظت فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔